یہ کہ قرآن نے جس کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، وہ سود لینا ہے۔ دینے کا معاملہ قرآن مجید میں سرے سے یا حدیث میں زیر بحث ہی نہیں ہے، بلکہ آپ سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بیچارے دے رہے ہیں وہ مظلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو مہلت دو، یہ اگر اپنا اصل زر پرنسپل بھی واپس کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں تو ان کو مہلت دو۔ ایک لفظ بھی کنڈمنیشن کا نہیں ہے۔ تو سود لینا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود لینے والا تو اصل میں قرآن کے نزدیک یا عقل کے نزدیک ایک ناجائز پیسہ لے رہا ہے، دینے والا اپنا جائز پیسہ کمایا ہوا دے رہا ہے، اس کے مال میں کوئی حرام چیز نہیں آ رہی۔ تو یہ پہلے یہ غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ سود صرف کھانا حرام ہے اور کھلانے کی کوئی قرآن و حدیث کے اندر ممانعت نہیں آئی، ذکر نہیں آیا، کوئی مذمت نہیں آئی، یہ بالکل حقائق کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کا جو مزاج ہے، جو ہمیں بات اصولی طور پہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح حرام کھانا منع ہے، مذموم ہے، معیوب ہے، اسی طرح حرام کھلانا بھی منع اور معیوب اور مذموم ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح رشوت اور حرام کے متعلق یہ فرمایا، اکالون للسحت، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 42 میں، کہ یہودی جو ہیں وہ رشوت بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہے کہ کھلانا جو ہے یعنی رشوت لے کر جانا یہ جائز ہوگا، اس کی اجازت ہوگی؟ بھئی صرف قرآن نے کھانے کا ذکر کیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں حاکموں کے پاس رشوت لے جانے سے بھی منع کیا ہے اور فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، کہ تم اس کو مال حرام کو، رشوت کو حکام کی طرف نہ لے کر جاؤ، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم۔ تو رشوت آپ دیکھیے جس طرح کھانا حرام ہے اسی طرح کھلانا بھی حرام ہے۔ چنانچہ یہ حدیث امام ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کی ہے اور امام ابو داود نے بھی اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ یا والمرتشا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ رشوت لینے والا بھی لعنتی ہے، رشوت دینے والا بھی لعنتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حرام جس طرح کھانا مذموم ہے اسی طرح کھلانا بھی یہ ناجائز ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، امام مسلم نے کتاب المساقات میں باب لعن آکل الربا و مؤکلی، اس کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے سند صحیح کے ساتھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آکل الربا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت کی ہے، وَمُؤْكِلَهُ، سود کھلانے والے پر، سود دینے والے پر بھی حضور نے لعنت کی ہے چونکہ وہ حرام کھلانے میں تعاون کر رہا ہے، وَكَاتِبَهُ، اور نبی کریم علیہ السلام نے سود لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ اب دیکھیے غامدی صاحب کی جو انہوں نے ایک فکر بیان کی ہے کہ وہ سود کھلا رہا ہے، خود کھا تو نہیں رہا، تو جو لکھنے والا ہے وہ بھی سرکار گناہگار فرما رہے ہیں اور لعنتی فرما رہے ہیں۔ وَشَاهِدَ، اور نبی کریم علیہ السلام نے سود کے گواہوں کے اوپر بھی لعنت کی ہے اور فرمایا ہم سواء، یہ تمام کے تمام گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ کیونکہ جس طرح سود کھانا حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، الا یہ ہے کہ کوئی اضطراری حالت ہو، جن صورتوں میں، بعض صورتوں میں شراب یا خنزیر بھی یا مردار بھی حلال ہو جاتا ہے تو اس کا حکم جدا ہے، وہ ایک زیادتی کی صورت بنے گی۔ لیکن عمومی طور پہ یہ کہہ دینا کہ سود کھلانے کی کوئی مذمت نہیں آئی، یہ بالکل غلط ہے اور قرآن و حدیث کی روح کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔